اصح انہ کان فی الیقظۃ بجسدہ و بروحہ، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ معراج کیا. فرمایا وعلیہ اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت اس پر قائم ہیں اور اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے. اور اگر کوئی صرف خواب والا مانگتا ہے یا صرف روحانی مانتا ہے تو فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے فمن قال انہ بالروح فقط وبالنوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق. فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو صرف کہے جی خواب کا معاملہ تھا یا صرف کہے جی یہ روحانی سیر تھی جسمانی نہیں تھی، تو فرمایا اس پر 3 حکم لگیں گے. پہلا حکم تو یہ لگے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا منکر تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. کیوں کہ وہ نص کا منکر ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو قرآن میں ہے. تو فرمایا اس کا منکر تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگے مسجد اقصی سے لے کر آگے جو حضور کا معراج شریف کا جتنا سفر ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے. تو فرمایا اس کا منکر گمراہ ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، مضل ہے، ضال ہے. فرمایا اس لحاظ سے اللہ نے جو سونا اور ستھرا عقیدہ دیا ہے شکر کرو، وہ اہل سنت و جماعت. تو اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ حضور کے معراج کے حوالہ سے وہ 2 ٹوک ہے. ایک تو صرف روحانی نہیں تھا، روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا، اور دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے. پھر جاگتے ہوئے، پھر یہ نہیں کہ کوئی تجلیات کو دیکھا، پھر صفات کو دیکھا. صفات کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا، رب کی ذات کو دیکھا. کہ دیکھنے والے نے بھی کہا ایسے دیکھا جیسا کسی نے نہ دیکھا. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے.